تو مفتی صاحب جس طرح بات ہو رہی تھی نماز کے حوالے سے، نماز کے ٹاپک پہ تو ہو رہا ہے، مسجد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، پر ڈاکٹر صاحب نے واقعی جو بات کر دی ہے نا، اس ٹائم میرا ذہن صرف ان کی طرف ہی گھومے جا رہا ہے کہ والدین ہیں ہمارے، جس طرح سے انہوں پالا پوسا بڑا کیا، کیا حالات ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اولاد کا کیسا پتھر دل ہوتا ہے کیونکہ لا کے وہ اس طرح فاؤنڈیشنز میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تو ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بے شمار واقعات ایسے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ تو ڈیلی بیس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مزید جو ہے اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کس طرح سے، جیسے میں نے یہ سنا ہے کہ جب مسجد میں آپ کوئی چیز پنکھے لگواتے ہیں یا کولر لگوا دیتے ہیں، مسجد کے کسی کام میں بھی آپ حصہ لیتے ہیں تو اس کا ایصال ثواب اگر آپ کے مرحوم والدین ہیں تو انہیں پہنچتا ہے، اس سلسلے میں بتائیے گا۔ دو باتیں ہیں، میں مختصراً دونوں کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکائی جائے گی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ آپ اس آیا مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں اس کو تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف آیات میں وقف ہوتا ہے، کہیں پہ چھوٹی سی توئے لکھی ہوتی ہے، آئین لکھی ہوتی ہے، میم لکھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ رک جائیں، اور اس کا معنی ایک ہوتا ہے کہ اس سے پچھلے جملے کا معنی اور ہے، اگلے جملے کا معنی اور ہے، آیت کا معنی اور ہے۔ جہاں وقف نہیں ہو اور دو باتیں اکٹھی بیان کی جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بارہا فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ایک بندہ نماز پڑھے اور کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، دسترخوان لگا دیتا ہوں، لوگوں کو کھلاتا ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کا وہ خرچ کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بعینہ ہی یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، عبادت اللہ کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، رمضان آیا، اس نے تہجد بھی پڑھ لی، اس نے فجر بھی پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، اوابین کے نوافل بھی پڑھے، نماز تسبیح بھی پڑھی، شب قدر میں بھی بیٹھ گیا، شب برات ہے، شب معراج ہے، ساری رات عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر والدین کا بے دبر گستاخ ہے، والدین کا فرما بردار نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی عبادات اس کو ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ جو فیصلہ ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ اور خالی عبادت کر کے بندہ سمجھے کہ میں بڑا حاجی بن گیا ہوں اور میں نے بڑا دسترخوان لگا دیا، لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اب والدین اس کے رو رہی ہوں۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں اور میرا زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہو تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیں، والد ہیں والدہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیں، اس طرح ہاتھ کو چوم کر دعا کروائیں، میرا تجربہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، بڑی بڑی گدی نشین کے ہاتھ چومتے ہیں اور والدین سے لڑکے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں والدین تمہارے سب سے پہلے پیر ہیں گھر کے اندر، تمہاری دعائیں ان کی وجہ سے قبول ہونی ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی، رضات اللہ کی جو ہے، فرمایا جس کا والد راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے، جس پر والد ناراض ہے اس پہ اللہ ناراض ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا سبب تو والد تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس کو تو چھوڑ کر باہر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اس لیے عبادات اگر قبول کروانی ہے، اپنی نمازیں، اپنا صدقہ خیرات، زکوٰۃ اگر قبول کروانی ہے تو والدین کے قدموں میں بیٹھا کرو۔ میں آپ کو صرف مختصر چند سیکنڈ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اب دنگ رہ جائیں گی۔ ایک اسی طرح شخص تھا یہاں لاہور میں، یہ رام گڑھ ایک بازار ہے، وہاں پہ ایک بندہ تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور یہ اتنی گندی بیماری ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ اذیت ناک بیماری ہوتی ہے، تو بڑے علاج کروائے، اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی طرح وہ جمعہ پڑھنے گیا اور خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے منہ سے نکل گیا کہ جس کی کوئی بیماری دور نہیں ہو رہی وہ اپنی والدہ کی جوتی سر پہ رکھے دعا کرے، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ پھر صاحب وہ کہنے لگے یہ میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی یا کوئی آیت کا ترجمہ نہیں سنایا کہ آپ مجھ سے ریفرنس طلب کرنا شروع کرو، یہ بس میرے منہ سے بات نکل گئی ہے۔ اور کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کوئی تنکے کا سہارا ہوا کرتا ہے۔ وہ شخص وہاں بیٹھا سن رہا تھا، رات ہوئی اور ماں سوئی ہوئی تھی، اس نے ماں کی جوتی اپنے سر پہ رکھی اور سر پہ رکھ کے کہنے لگا یا اللہ اب تو جوتی سر پہ رکھ لی ہے، اب تو مجھے شفا دے دے۔ لٹرلی وہ رات کو یہ دعا کر کے سویا، جب صبح اٹھا اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی تھی۔ ہم پھر اس کو دیکھنے گئے، باقاعدہ طور پہ ہم 2001-2 کی بات ہے، ہم تب پڑھتے تھے تو ہم سارے کلاس فیلو اس کو دیکھنے گئے، تو اگر ماں کی جوتی اتنا اثر کرتی ہے تو آپ دیکھیں ماں کی دعائیں کتنا اثر کرتی ہوں گی۔ بہت پیاری بات۔ تو اس لیے عبادات کی قبولیت اگر اس رمضان کو ضائع نہیں کرنا، آپ چاہتے ہیں ہماری عبادات فائدہ دے جائیں تو والدین کے بادب ہو جائیں، والدین کے با احترام ہو جائیں، پھر عبادات فائدہ دیں گی۔ بہت خوبصورت باتیں کی مفتی صاحب آپ نے۔